بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے واحد اعظمی سے، ان کا نام ہے واحد منان اعظمی۔ ان سے گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ مسلمانوں کا مرتبہ، ہم اپنی مرضی سے کسی مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، مگر جب پیدا ہو گئے ہیں تو یقیناً ایک دستور کے ساتھ، ایک قاعدے قانون کے ساتھ، ایک دائرے میں رہتے ہوئے ہماری کچھ ذمہ داری ہے۔ ہم کیا اپنی ذمہ داری کو پوری کر پا رہے ہیں؟ ہم کیا اپنے مرتبے کو، اپنے مقام کو، اپنے اسٹیٹس کو سمجھ پا رہے ہیں کہ دراصل ہم ہیں کون؟ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ ایک طویل گفتگو چل رہی ہے ہماری۔ تو واحد بھائی، جیسا کہ آپ نے سنا اور آپ ہی نے مشورہ دیا کہ ہم بحیثیت مسلمان کے ہمارا اسٹیٹس اور ہمارا مقام اور پھر اس کا انجام، تو تینوں کو الگ الگ ذرا ڈیفائن کریں ناظرین سے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہ ایک جو آپ نے مجھ سے بات کی نا کہ مقام، تو میں نے یہ آیت قرآن کی سورہ آل عمران سے لی ہے، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 30ویں سورت ہے اور 110ویں آیت میں نے آپ کو کوٹ کی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، سب سے پہلے تو یہ آیت ہی آپ کے اس مقام اور مرتبے کو ڈیفائن کر رہی ہے جو کہ بحیثیت مسلمان آپ کا ہے۔ چونکہ ہم بحیثیت مسلمان، ہم معاشرے کے حساب سے یا عالمی لحاظ سے یہ بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہم پر کیا ذمہ داری ہے۔ مسلمان بظاہر جس شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو معذرت کے ساتھ کہ میں اس کو وہ شکل نہیں کہوں گا جو قرآن اور حدیث نے ہمارے اور آپ کے لیے تجویز کی ہے۔ تو مسلمان کی اگر صحیح شکل دیکھنی ہے تو مسلمان کی شکل دیکھنے کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث اور مسلم آئیڈیالوجی پہ جانا پڑے گا کہ قرآن اور اسلام جو ہے ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے۔ تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے۔ آپ اگر مجھ جیسے گناہ گار کو دیکھیں گے تو آپ اگر مجھے اسلام سے کمپیئر کریں گے تو پھر تو یہ ذرا سا اسلام کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، بلکہ اپنے ساتھ زیادتی ہوگی، اور اپنے ساتھ زیادتی، بالکل آپ نے صحیح کہا، زیادتی ہوگی۔ تو میں نے آپ کو ایک بتایا کہ سب سے پہلے مقام کی بات ہے کہ دیکھیں، میں نے جو آیت کوٹ کی ہے کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ آیت ہے جو میرے مقام کو ڈیفائن کر رہی ہے۔ اور جب آپ نے اس پہ گفتگو رکھی ہے تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ہم اس کو دیکھیں کہ ہمارا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا ہے، رکھا ہے، منتخب کیا ہے، اور ہم کس مقام اور مرتبے پہ جا رہے ہیں۔ تو مقام تو میرے عزیز ساتھیوں اور میرے ویورز، مقام تو ہمارا یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی اس آیت کے مطابق میں دنیا کی تمام امتوں میں بہترین امت کا ایک حصہ ہوں۔ میں دنیا کی تمام امتوں میں بہترین امت کا ایک حصہ ہوں، اور اللہ نے اس کے حساب سے ہمیں ایک ٹائٹل دیا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی انسانیت آئی ہے بحیثیت مسلمان، قرآن اور حدیث کی روح سے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ تمام انسانوں میں بہترین انسان ہیں۔ یہی مقام اور مرتبہ اللہ نے اس قرآن میں میرا اور آپ کا منتخب کیا۔ ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو ایسٹیمیٹ نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو جانچا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں کہ ہمارا لیول کیا ہے۔ ہم تو اپنے لیول سے گر کر زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمارا ٹائٹل، جو مقام ہے، اس سے گر کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، جتنی بھی انسانیت دنیا میں گزری ہے کئی ہزار سال کے درمیان، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، یہ کم و بیش ہیں، یہ حتمی نہیں ہے، ایک اندازے کے مطابق 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ تو اس کا مطلب 1,24,000 پیغمبروں میں کی 1,24,000 امتیں تھیں۔ اب 1,24,000 امتوں میں اللہ مجھے جو ہے منتخب کر رہا ہے۔ کیوں چوز کر رہا ہے؟ یعنی ہماری یہ خوش نصیبی ہے نا کہ اللہ نے ہم زمانے کا رونا ضرور روتے ہیں، بہت رونا روتے ہیں اس زمانے میں، بدترین زمانے میں فلانا اور ڈمکانا، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ بدترین زمانے میں بہترین لوگ بن سکتے ہیں، جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت بھی زمانہ بدترین تھا۔ آپ مجھے بتائیے نا، آج کے اس دور میں کون سی ایسی بات ہے جو اس دور میں ہوتی تھی اور آج نہیں ہوتی تھی؟
وہی آسمان، وہی زمین، وہی بنیادی ضرورتیں. ضرورت ہے. اور پھر مسئلہ یہ کہ اگر آپ کردار کے حساب سے دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹ گھسوٹ کرتے تھے، رشتوں کی اہمیت نہیں تھی. تو آج بھی ہمارے پاس کم و بیش ہمارا معاشرہ اسی سے ملتا جلتا ہے. لیکن اس وقت جب اللہ نے یہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم بہترین، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اسٹرگل کرنے والے لوگ ہیں، ہم جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں. ہم اب اسے بتائیں، میں آپ کی وضاحت کرتا ہوں آپ کو. تو مجھے 1,24,000 پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے درمیان 1,24,000 امتیں گزری، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان تمام کے تمام امتوں میں بہترین امت ہو. کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تمام انسانوں میں بہترین امت بنا کر تم سامنے لائے گئے ہو. اور اس کی اللہ وجہ بتا رہا ہے، وہ جو ہے میں آگے چل کر بیان کروں گا. تو ایک تو یہ ہے. پھر دوسری بات دیکھیں، ہم جس امت میں، یعنی اگر میں کہوں کہ کوئی 150 افراد کی یہاں پہ گیدرنگ ہو، اور 150 افراد میں سے کچھ لوگ مجھے کہہ دیں کہ حضرت آپ تو ان تمام لوگوں میں مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بڑے محبوب، مجھے بہت اچھا لگے، آپ جیسا انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، تو میرا اسلم بھائی کیا حال ہوگا؟ انکریجمنٹ کا عالم یقیناً دیکھیں کیا ہوگا. یعنی کہ ہم ہم خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، ہمارے قدم جو ہے زمین پر پڑ نہیں رہے ہوں گے. بس ہماری یہ خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں میں جائے. آپ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو وہاں پہ سینکڑوں کا مجمع تھا، اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بہترین انسان ہیں. ایک عام آدمی نے کہا، ایک محفل میں جس کی کوئی شاید ویلو بھی نہ ہو، اس نے کہا. تو ہم اس پر بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم تمام امتوں میں، تم لاکھوں لوگوں میں، 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کی لاکھوں امت، مطلب افراد میں لاکھوں افراد جو ان کی امت میں شامل تھے، لیکن اللہ نے سب کو ایک طرف رکھ دیا اور مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امتی، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو. ہم اپنے مقام کو نہیں پہچان رہے، ہم اپنے مرتبے کو نہیں پہچان رہے. اسی طریقے سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یعنی اس میں اللہ کے رسول جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت میں ایسے افراد پیدا کر دے جو کہ تیرے اس پیغام کو، تیرے حکم کو جو ہے وہ لے کر چلنے والے ہوں. میری اولادوں میں نمازی پرہیزگار لوگ پیدا کر، اور میری اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کر جو تیری دین کو، تیرے پیغام کو لے کر چلنے والے ہوں. تو اگر میں یہ کہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور موسیٰ علیہ السلام تک ہر امت، ہر پیغمبر نے ہمارے لیے خصوصی دعا کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ میرا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ہم تمام امتوں کی دعاؤں کا صلہ ہیں. تو ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاں اللہ مجھے اور آپ کو یہ مقام دے رہا ہے، خیر امت کہہ رہا ہے، وہیں پہ تمام پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کی ہم دعائیں ہیں، اور ہم امت محمدیہ میں شامل ہیں. اب اس کو اگر میں اور دیکھیں تمام پیغمبروں نے یہ خواہش ظاہر کی. ان کی خواہش تھی کہ شاید وہ پیغمبر نہ ہوتے لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل، امتیوں میں ہوتے. یعنی وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، لیکن انہوں نے یہ چاہا کہ وہ میرے جیسے ایک امتی ہوتے، جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اسی کی تو توسط سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معراج کے موقع پہ یہ کہا گیا کہ بھئی تمام، یعنی امام الانبیاء کا درجہ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاءوں کی امامت، تمام انبیاءوں کی امامت کریں. یہ جو ہے وہ اس وقت یہ ٹائٹل انہی پیغمبروں اور نبیوں کی خواہش پہ. تو یہ میرا مقام اور مرتبہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ نبیوں کی دعا، یہ پیغمبروں کی دعا، اللہ کی طرف سے دیا گیا یہ ٹائٹل اور یہ ساری چیزیں. اس کے بعد پھر مزید اللہ فرما رہا ہے کہ یعنی ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. سورہ مومنون میں یہ بات ہے، سورہ معارج میں یہ بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم ہم الوارثون، تم وارث ہو، الذین یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون. تم اپنے آپ کو ہلکا لیتے ہو، تم اپنے آپ کو بہت ہی مائنر، بہت ہی مطلب نیچا اور گرا ہوا لیتے ہو. نہیں، اصل تو تمہارا ہی تو مقام ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تم میں تو ہم نے بہت
جو ہے وہ ہماری احسن پیدائش طریقے سے احسن طریقے سے ہم نے پیدا کیا. تمہیں کوئی درگزر کوئی ایسی چلتے پھرتے نہیں عام پیدا کیا. مخلوقوں میں نہیں ہاں، ہے عام مخلوقوں اور سے نہیں. عام امتیوں میں بھی نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی اتنی مخلوق ہے پوری دنیا میں، آپ جائزہ لے لیے کیا چرند پرند فرشتے یہ وہ سب میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوق کہا. یعنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بلند، اور پھر اور بہترین طریقے سے ہمیں پیدا کیا گیا. پھر اللہ نے سورہ شمس میں قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنہار اذا جلاها، یہ ساری قسمیں کھا کر کہہ رہے وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، میں نے تمہاری نفس کو بہت عمدگی سے بنایا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. بحیثیت مسلمان ہمارا بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام ہے. ہم وارث کسی 80 گز کے پلاٹ کے نہیں ہیں، ہم وارث کسی ایک چھوٹی سی دکان کے نہیں ہیں، ہم وارث کسی چھوٹے سے پارک اور شہر کے نہیں ہیں. ہم تو الوارثون، ہم تو وارث ہیں، جنتوں کے وارث ہیں، جنت اور تمام الفردوس کے انسانوں وارث ہیں. کی تمام انسانوں میں ہمیں رول ماڈل بننے کے رول لیے ماڈل بنا کر گیا. تو یہ ہے، یہ تو جو ابھی آپ نے مجھ سے بات کی نا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا مقام، تو ہمارا تو مقام یہ ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور نبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے، جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا، یہ سارے جنت کے باہر ہوں گے. آئے ہائے ہائے، یہ مرتبہ ہے، بتائیے، یہ مرتبہ، یہ ٹائٹل ہے. اسٹیٹس ہے ہمارا. لیکن اس اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا ہے، اور اس اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. تو جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ ہمارا مقام کیا ہے، تو ہمارا مقام تو یہ ہے کہ ہم کوئی گری پڑی مخلوق نہیں ہیں، ہم کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. ہمارا ایک مقام، ایک ٹائٹل اللہ نے دیا ہے. اور بحیثیت مسلمان اصل میں ہم اللہ کے محبوب اور مقرب لوگ ہونے چاہیے. ہم مسلمان اللہ کے محبوب اور مقرب لوگ ہونے چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے خود ہی گڑھے پیدا کیے، جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی برباد کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے تباہ اور برباد کر دیا. لیکن جو بات میں نے کہی تھی کہ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، اس سے آگے ایک آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو میں نے سچ اور جھوٹ کی، فسق و فجور کی تمیز دی ہے. اس کو فسق و فجور کی تمیز دی ہے. سچ اور جھوٹ کو دیکھیں، کی تمیز دی ہے. میں یہ بتاؤں کہ جی مجھے ابھی ایک اتفاق ہوا ایک جگہ پر، لازمی ہے جو خاص کر کے ابھی جس جگہ پر میں ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ لباس اور اس کی اتنی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کو کسی معتبر، کسی متبرک جگہ پر داخل ہونا ہے. تو میں نے ان خواتین کو دیکھا جن کے جسم پہ لباس پورے نہیں تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ مجھے یہاں پہ داخل ہونا ہے تو انہوں نے اپنے جسم کے وہ حصے چھپائے جو ظاہر تھے، اور وہ چھپا کر جو ہے اس مقام میں داخل ہوئے. تو میں نے اس سے یہ گیس کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے تمہیں فسق و فجور کی تمیز دی ہے. اس کا مطلب یہ ان کا یہ عمل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چھپانا اور کیا ظاہر کرنا ہے. یعنی فطری طور پہ وہ اچھائی یا برائی سے واقف ہیں، سچ اور جھوٹ سے واقف ہیں. بالکل فطری طور پہ وہ واقف ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا مقام ہے، اور ہمیں اپنے اس مقام کو بہت اچھی طریقے سے پہچاننا بھی چاہیے، اور کیا کہتے ہیں اس پہ یقیناً ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھنا بھی چاہیے. رہی بات کہ جی وہ کہ ہماری مقام اور پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو آپ جیسے سوال کر رہے تھے، آپ کا کیا سوال تھا اس کے بعد؟ ہاں دیکھیے، ایک مقام تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم خیر امتی ہیں. ہاں بالکل، تمام انسانوں کے اوپر افضل انسان، اور تمام انسانوں کے افضلوں میں سے بھی ایک خیر پھیلانے والے، بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت امت مسلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے. اچھا ایک سوال ہے، سب کچھ سب کو معلوم ہے جی، اس کے باوجود نتیجہ؟ ہاں دیکھیں سب کچھ سب کو معلوم ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ یہ جو ہمیں ٹائٹل دیا گیا ہے، تو ہم بحیثیت، دیکھیں ہمیں بحیثیت انسان یہ ٹائٹل نہیں دیا گیا ہے، ہمیں بحیثیت انسان یہ ٹائٹل نہیں دیا گیا ہے. بحیثیت امت محمدیہ ہمیں یہ ٹائٹل دیا گیا ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ ٹائٹل دیا گیا ہے. جو آیت میں نے آپ کو کوٹ کی
کہ ہم وارث ہیں. یہ سورہ مومنون کی آیت ہے. اس سے پہلے اللہ نے کچھ باتیں بتائی کہ کیوں وارث ہو تم. تو اس میں بتایا کہ تم نماز پڑھنے والے لوگ ہو, تم زکوٰۃ دینے والے لوگ ہو, تم امانت کی پاسداری کرنے والے لوگ ہو, تم نے وعدے کا نبھا کرنے والے لوگ ہو. یہ ساری چیزیں انہوں نے, تم فسق و فجور سے بچنے والے لوگ ہو, تم جو ہے وہ اپنے جسم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہو. تو یہ ایک بات بتائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کنتم خیر امتی کے زمرے میں آتے ہیں. تو بحیثیت انسان تو یہ بات نہیں بتائی گئی ہے, یہ ایک کردار کا نام ہے. خیر امتی ایک کردار کا نام ہے. تو اب یہ کردار کیا ہے؟ تو دیکھیں اسی کردار میں اللہ نے بتایا نا کہ بھائی تمہیں بہترین امت تو قرار دیا گیا ہے, لیکن اس کی ایک شرط بتا رہا ہے. وہ شرط کیا بتا رہا ہے؟ کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو, تم بھلی بات کرتے ہو, تم اچھی بات کرتے ہو, تم جو ہے لوگوں کو سچ اور جھوٹ میں تمیز پیدا کرنے والے لوگ ہو, تم ان کو بتانے والے لوگ ہو کہ کیا سچ ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, اور تم لوگوں کو معروف کی طرف, بھلائی کی طرف بلانے والے لوگ ہو. اور تم ہی وہ ہو کہ یہ سارا کا سارا یعنی کہ پھر برائیوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہو. تو ہمارا جو یہ مقام ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ جدوجہد, یہ اس لفظ سے, اس آیت سے جوڑ دیا گیا ہے کہ امت خیر اس وقت ہوگے تم جب تم بھلائی کرو گے اور برائی سے روکو گے. اور پھر آگے اللہ فرما گیا وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, اور تم ایمان رکھو گے اللہ پر. تو یہ جو بات ہے نا, یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے, یہ شرط ہے. یعنی اس وجہ سے, مطلب اگر میں ایک مثال دوں کہ کوئی کمپنی مجھے بحیثیت انجینئر رکھتی ہے, تو اس نے مجھے کیا رکھا ہے؟ بحیثیت انجینئر رکھا ہے. اس کی نظر میں ایک بحیثیت انسان نہیں رکھا. ہاں, بحیثیت انسان نہیں رکھا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بحیثیت ڈاکٹر یا بحیثیت فلاسفر نہیں رکھا, ایک بحیثیت انجینئر اس نے رکھا ہے. تو وہ کیا چاہتا ہے, وہ کمپنی کیا چاہتی ہے کہ میرا کردار بحیثیت انجینئر بہتر ہو. اب اگر میرا کردار بحیثیت انجینئر نہیں ہوگا تو لازمی اس کمپنی کی نظر میں کیا ہوں؟ میں اس کمپنی کی نظر میں صفر ہوں. تو اسی طریقے سے ہم اللہ کی نظر میں صفر ہیں جبکہ ہم اس کے معاملات میں اس کے حکم کے تابع نہ ہو جائیں, تو اللہ کی نظر میں صفر ہے. تو یہ یہاں پہ ہمارا کام کیا ہے, اور ٹائٹل یہ اس وجہ سے ہے کہ تم بھلائی کرتے ہو, بھلائی کا حکم دیتے ہو. اسی 110 آیت سے پہلے آیت نمبر 104 سورہ آل عمران کی ہے, جس میں اللہ فرما رہا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. وہاں پہ بھی اللہ یہی بتا رہا ہے کہ تمہارے ذمہ کام کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا میں نماز پڑھ رہا ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں. میرے دوستو, یہ نماز روزہ یہ ایک عبادت ہے, یہ تمہارے مسلمان ہونے کی شناخت ہے, لیکن تمہاری ذمہ داری نماز روزہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا تو ہم جو ہے وہ ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے. مطلب میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کو 3 سبجیکٹ لازمی قرار دیے گئے ہیں. سائنس کا اسٹوڈنٹ جانے ہی نہیں جائے گا جب تک وہ یہ 3 سبجیکٹ پورے نہیں کرے گا. اور 3 سبجیکٹ کیا ہے؟ سپوز کریں کہ وہ پری انجینئرنگ گروپ کا بندہ ہے, تو اس کو 3 سبجیکٹ دیے گئے کہ فزکس ہے, میتھ ہے, کیمسٹری ہے. تو یہ تینوں سبجیکٹ اس میں اٹیمپٹ کرنا ہے. اگر اس نے فزکس میں 100 لے لیا اور میتھ میں فیل ہے تو وہ پاس نہیں ہوگا. چونکہ obligatory ہے یہ. ہاں, چونکہ ان کو تینوں کو لے کر چلنا ہے اسے, تو وہ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ تینوں سبجیکٹ کو لے کر چلنا پڑے گا. تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, کہ دیکھو تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. یہی وہ گروہ ہے کنتم خیر امتی کا جو ہم نے آگے بتایا. ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کرے, بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ گروہ ہونا چاہیے. یہاں پہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکوٰۃ کرے. جہاں بھی نماز اور روزہ رکھا گیا وہاں پہ گروہ کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا. وہاں تو کہا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ, تمہیں نماز قائم کرنا ہے, آرڈر دیا. ہاں, وہاں پہ وہ حکم ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے. لیکن تمہارا جو ٹائٹل ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے تمہیں 3 کام کرنا ہے. بھلائی کرنا ہے, بھلائی کا حکم دینا ہے, اور برائی سے روکنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے صرف نماز پڑھیں, روزہ رکھیں اور کہیں کہ میں پاس ہو گیا. آپ کو یہ 3 سبجیکٹ کلیئر کرنا ضروری ہے. اور یہ 3 سبجیکٹ بھلائی کرنا, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے احکامات کے مطابق تیار کرنا, ایک رول ماڈل بنا کر قرآن کے مطابق پیش کرنا. اما عائشہ سے لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر ہے, ان کا جو کردار ہے, ان کا جو کریکٹر ہے, قرآن کی تفسیر ہے. تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں آیا, یہ ہمارا اور آپ کا بھی ہے. میں نے اسی لیے ابتدائی لفظ کہا
کہ مسلمانوں پہ مت جائیے گا، آپ دیکھیں کہ ان کی آئیڈیالوجی اور ان کا قرآن اور ان کا دین کیا کہہ رہا ہے. تو آپ مجھ پر مت جائیے گا کہ میری اتنی لمبی داڑھی ہے تو میں مسلمان ہوں اور مجھے جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام کہہ رہا ہے. نہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں اپنا مقام، اپنی پوزیشن ایسی رکھنی چاہیے کہ لوگ دیکھ کر یہ اندازہ لگائے کہ یہ مسلمان ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے. نعرہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور حب رسول میں ہم 2 رکعت فجر کی نماز نہیں پڑھتے. حب رسول میں رسول کا کردار میری زندگی میں نہیں ہے. زندگی میں نہیں ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ کیا رسول لوگوں کو دھکے دیتے تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے نہیں تھے، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ مسجدیں بنائی ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے یہود نصارہ ان میں سب میں فرق رکھا تھا؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ امریکہ، برطانیہ، انڈیا، پاکستان میں فرق رکھا تھا؟ ان کی تعلیمات پوری وہ انسانوں کے لیے تھی، اور میری بھی تعلیمات پوری انسانوں کے لیے، اور میرا بھی کردار پوری انسانوں کے لیے ہونا چاہیے. ہمیں یہ فرق نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے کردار سے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے. تو بھلائی کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہمارے وہ کام ہے جو میرے امت کنتم خیر امتی کے ٹائٹل کو مینٹین رکھیں گے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارا یہ ٹائٹل کسی کام کا نہیں ہے. پھر تو ہم وہی ثم رددناہ اسفل سافلین اس زمرے میں چلے جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم بہت ہی بلند مرتبہ لوگ ہیں، ہم کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، ہم ایک انسان ہیں، اشرف المخلوق ہیں، اور سب میں سونے پہ سہاگا یہ کہ مسلم معاشرہ اور مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں اور اللہ اور اس کے قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. لہٰذا ہمارا کردار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ خیر امتی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ 3 کام پہ خاص توجہ دیں. یقیناً عبادات یہ بھی ایک عبادت ہے. میں کہتا ہوں آپ کا سبجیکٹ یہی ہے، بھلائی کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. یعنی پہلے خود بھلائی کرنا، ہاں، اس کے بعد بھلائی. نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک یہ بھی کانسیپٹ ذرا کلیئر کر لیں کہ ساتھ ساتھ کام کرنا ہے. اور بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ ہے نا کہ میں اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لوں، پھر میں معاشرے میں جاؤں گا، پھر میں لوگوں کو اس کے لیے تو مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا. میں اگر ٹھیک کر لوں تو یہ اس کی گارنٹی کیا ہے جب تک کہ ہم دوسروں کو دعوت نہ دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سب سے پہلے کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ڈے سٹارٹ ہو رہا ہے، جب صبح دن شروع ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلی ملاقات میں کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر ان کے پاس جو احکامات ہیں ان کو لے کر میں بڑھوں. اب وہ اس انتظار میں نہیں ہوتے تھے کہ یہ حکم آیا پہلے تو میں اس کے تابع ہو جاؤں، 1 2 سال 3 سال میں اس پہ پریکٹس کروں پھر جا کر لوگوں کو بتاؤں. نہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ میسج کو لے کر فوری طور پہ نکل جاتے تھے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم اس پہ خود بھی عمل کرتے تھے. تو آپ اگر اس انتظار میں رہیں گے کہ پہلے میں پورا نمازی بن جاؤں پھر میں اپنے بچے کو بتاؤں گا، تو اس وقت تک تو بچہ بھی پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا کر چکا ہوگا. اور یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم خیر کا کام کریں، خیر کی دعوت دیں، اور جہاں تک میری طاقت ہو ہم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو برائی سے بچائیں اور لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیں. دیکھیں، اس میں ایک اور بات میں بتاؤں، یہاں پہ حکم جو ہے بھلائی کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. بہت سے لوگ اس کی ڈیفینیشن یہ پیش کرتے ہیں آپ کو کہ برائی سے روکنا تو حاکم وقت کا کام ہے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں حاکم وقت ہوں اپنی فیملی کا. جب میں اپنی فیملی کو ہر قسم کی تنبیہ کر سکتا ہوں، میری فیملی ہے، وقت میرے دوست ہیں. اگر میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک عام انسان ہوں، تو میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں، تو میں ان کے لیے مطلب وہ میری 10 بات مانتے ہیں. بالخصوص میری بیوی اور میرے بچے، جو ہمارا معاشرہ ہے، آپ کو پتہ ہے ایک اچھے اسلامی کلچر، ایک اچھے اسلامی معاشرے میں بیوی، بچے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مطلب باپ کے، شوہر کے، ان کے تابع ہوتے ہیں. یہ وارثین ہیں. وارثین ہیں. تو اب جب وہ تابع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب میں ان کو 10 حکم دیتا ہوں، 10 حکم پہ ان کے، تو مجھے یہ بھی ہے کہ ہمیں ان میں بھی جو برائیاں نظر آ رہی ہیں اس کا ہمیں حکم دینا ہے، اور یہی سلسلہ میں نے آگے بڑھانا ہے. تو یہ ہم اس انتظار میں نہ رہیں گے جب کبھی وزیر اعظم بنوں گا تو پھر انشاءاللہ تعالی برائی کو روکنے کا کام کروں گا. برائی کو روکنا ہے، آپ کو اپنے گھر سے روکنا ہے. اچھا، یہ جو برائی کو دیکھ کر کے ہم سر جھکا کر کے نہ دیکھیں گے نہ پوچھیں گا، نہ ہم کسی کو دیکھیں گے برائی کرتے ہوئے نہ کوئی پوچھے گا، دیکھیں آپ کو یہ کنسپٹ آپ کو میں ایک بات بتاؤں،
یا تو آپ بالکل اتنے ان پڑھ، جاہل، سینس لیس اور بالکل جو ہے مجنو. ہاں مجنو ٹائپ کے لوگ ہیں جس میں آپ کو اپنے اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہے. شاید وہ بندہ تو بچ جائے جو جس کو یہ نہیں پتا یار مجھے پانی پینا ہے نہیں پینا. لوگ پلاتے ہیں میں پی لیتا ہوں، لوگ کھلاتے ہیں میں کھا لیتا ہوں، لوگ اچھے کپڑے دیتے تو میں پہن لیتا ہوں. میری دل کی کبھی کوئی خواہش ہی نہیں کہ میں اچھے کپڑے نہ پہنوں. اسی طریقے سے تعلیم میری ہے ہی نہیں، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے تو کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے. شاید یہ کہیں بچ جائے. لیکن ہم جو 1 کلو سیب خریدتے ہیں تو چھانٹ کر خریدتے ہیں، 2 گز کپڑا لینے جاتے ہیں تو اس کی ورائٹی، اس کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں. جب ہم تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، فلاسفر بنتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بنتے ہیں. تو ہم تو کسی صورت بھی اس گرفت سے آزاد نہیں ہیں. جہاں ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں وہاں پہ مجھے دین بھی لازمی سیکھنا پڑے گا. یعنی جواب دہی سے ہم جواب بری دہی نہیں سے ہیں. نہیں بری ہوں گے جب تک مطلب ہم سینس رکھتے ہیں نا. جب آپ سینس رکھتے ہیں کہ آپ کی اپنی ذات کے لیے دنیا میں، معاشرے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، جب آپ اس کا سینس رکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بھی سینس ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول میں کے سامنے آپ کی کیا چیزیں قابل ذکر ہے اور کیا چیزیں امپورٹنٹ کس حیثیت میں ہم اللہ رسول کے سامنے پہنچیں. بالکل صحیح. اور اسی لیے بہت ضروری ہے خواتین و حضرات کی اس بات کو ہم بات برائے بات سمجھ کے آگے نہ بڑھ جائیں. ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنا مقام سمجھیں، اپنا اسٹیٹس سمجھیں. اور جو ہی ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مقام کیا ہے باپ، ہمارا مقام کیا ہے دنیاوی اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے شوہر، ہمارا اعتبار ہے نانا دادا. یہ ایک ڈیزگنیشن اللہ نے آپ کو دیا ہے. معاشرے میں رہنے کے لیے یہ ڈیزگنیشن ہے. اور ہر ڈیزگنیشن کی ایک ذمہ داری ہے. اور ہر ذمہ داری، ہر ڈیزگنیشن کی، ہر اسٹیٹس ذمہ داری کی، ہے. ہر مقام کی ایک ذمہ داری ہے. جب وہ ذمہ داری پوری کریں گے تو بیوی آپ کو عزت دے گی کہ یار یہ شوہر میرا جو ہے یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. اسی طرح بیوی اپنی دیکھیں ذمہ آپ کی داری بات کو، میں کاٹوں، وہ بیوی بچے عزت دے نہ دے لیکن اللہ تو آپ کو عزت دے گا نا. اس لیے کہ آپ یہ اپنی ذمہ داری معاشرتی اعتبار سے سمجھنے کے معاشرتی لیے، اعتبار سے بالکل سمجھنے صحیح کے ہے. لیے کہ بچوں کی ایک الگ اسٹیٹس ہے ہاں کہ بالکل بچے صحیح ہے. جب تک بچے ہیں تب تک لاڈ ہے. بالکل صحیح اور ہے. لاڈ تو والدین کے لیے ہمیشہ وہ بچے رہیں گے، لیکن وہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ بیٹا بیٹی. صحیح. ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ باپ، نانا، دادا. تو اسی طرح سے اگر ہم معاشرے میں اگر ہم چاہتے ہیں فطرت کے مطابق، جس طرح سے واحد بھائی نے بات کی کہ ہر شخص کو اللہ نے شعور دیا ہے اور شعور کا تقاضا یہ مانگتا ہے کہ وہ اپنے شعور کے مطابق کام کرے، کیونکہ اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے آپ کے شعور سے بڑھ کر. اگر آپ باپ ہیں، اگر آپ شوہر ہیں، اگر آپ معاشرے میں کوئی بھی رول کیریکٹر ادا کر رہے ہیں تو کوشش کریں اپنی ذمہ داری کو سب سے پہلے سمجھیں کہ ڈیزگنیشن کیا ہے، پھر اکارڈنگ ٹو آور ڈیزگنیشن ہم اپنے کام کو کریں. ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رزلٹ دے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا پھل دے گا اور آخرت میں بھی قادر ہے پھل دینے پہ. اپنے مرتبے کا، اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھیے. ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو اور واحد منان بھائی کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.